اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فاذا انسلخ الاشہر الحرم، پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ قتل کر دو اور انہیں پکڑ لو اور گھیر لو اور ان کے لیے ہر گھات پر بیٹھ جاؤ. پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو. بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ آیت ان مشرکین کے بارے میں حتمی فیصلے کا اعلان ہے جنہوں نے 4 مہینے کی دی گئی مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا، پھر بھی کفر اور دشمنی پر قائم رہے. یہاں جنگی حکمت عملی کے 4 مراحل بیان کیے گئے اور جنگ کے سخت حکم کے ساتھ صلح کی شرط بھی بتا دی گئی. اور پھر یہ نہیں کہا گیا کہ ہر مشرک کو جہاں پاؤ قتل کر دو. ٹھیک ہے، بہت سے جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں نا، وہ آیت کا بس اتنا حصہ پکڑ لیتے ہیں، مشرکوں کو قتل کرو جہاں پاؤ، اور اسلام کو پرتشدد مذہب ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن کانٹیکسٹ واضح کرتا ہے کہ یہ حکم عام مشرکین کے لیے نہیں تھا، بلکہ صرف ان عہد شکن مشرکین عرب کے لیے تھا جنہوں نے بار بار معاہدے توڑے اور مسلمانوں پر ظلم کیا اور مسلمانوں کو اپنے گھروں سے نکال دیا. یہ حکم صرف جزیرہ نما عرب جو اسلام کا مرکز تھا اس کو شرک سے پاک کرنے کے لیے ایک آخری قدم تھا. کسی بھی غیر مسلم پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، کسی بھی عام غیر مسلم کے بارے میں یہ آیت نہیں ہے. اور پھر یہاں یہ بھی پتہ چل رہا ہے اس آیت میں کہ اسلام میں نماز اور زکوٰۃ دونوں کی یکساں اہمیت ہے، اور اللہ اپنے بندے کے پلٹ آنے پر اسے معاف کر دیتا ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. اور اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دیجیے، یعنی معاہدہ ختم ہونے کے بعد بھی، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دیجیے. یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے. یہ حق کے پناہ جو ہے نا، رائٹ آف اسائلم، اس کا ایک ایسا تصور ہے جس کی مثال دنیا کے قانون میں نہیں ملتی. پچھلی آیت میں حکم تھا کہ بد عہد مشرکین کا محاصرہ کرو، ان کے خلاف کارروائی کرو، لیکن اس آیت نے واضح کر دیا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک شخص بھی جنگ کے دوران آ کر پناہ مانگے تاکہ وہ اسلام کو سمجھ سکے تو اسے فوری پناہ دو، اسے اسلام کو سمجھنے کا موقع دو. یہ نہ کہو کہ یہ چال چل رہا ہے اور یہ اس لیے ہمارے پاس آنا چاہتا ہے کہ ہماری جاسوسی کر لے، بلکہ مقصد کیا ہو، حتی یسمع کلام اللہ، جنگ کے میدان میں بھی لوگوں کو اللہ کا کلام سناؤ اگر وہ سننا چاہیں. اسلام کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی بات لوگوں تک پہنچائی جائے، انہیں سوچنے کا موقع دیا جائے. اسلام کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بناتا، بلکہ اسے کلام الہی سننے اور سمجھنے کا موقع دیتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پناہ میں آنے کے بعد اسلام قبول نہیں کرتا تو پھر کیا کیا جائے؟ ابلغ مأمنہ. وہ آیا، قرآن سنا، پھر بھی نہیں مانا، تب یہ نہیں کہ اسے قتل کر دو کہ کیوں نہیں مسلمان ہو رہے، واپس اسے اس کی امن کی جگہ پہنچاؤ. کیا دین ہے یہ؟ اور نہ ہی اسے قیدی بنا سکتے ہیں. مسلمانوں کو ذمہ داری دی گئی کہ وہ بحفاظت اسے اس کے قبیلے یا گھر تک پہنچا کے آئیں جہاں وہ خود کو محفوظ سمجھتا ہو. اور یہ اسلام دشمنی کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ لا علم ہے، اسلام کو جانتے نہیں. جو شخص اسلام کی روح کو سمجھ جاتا ہے وہ اسلام سے دشمنی نہیں کر سکتا، وہ اسلام سے محبت ہی کرے گا. یہ جتنے لوگ بھی اسلام دشمن ہے نا، وہ اصل میں علم نہیں رکھتے کہ اسلام ہے کیا. اور یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ اسلام کی جنگیں انسانوں کو قید کرنے، مارنے، زمینیں چھیننے کے لیے نہیں، بلکہ رکاوٹیں ہٹانے کے لیے تھی کہ جب کوئی شخص خود چل کر بات سننے آئے تو تلوار میان میں چلی جائے گی، دعوت کی زبان کھلے گی، قرآن سنایا جائے گا. اور پھر آپ دیکھیے کہ زندگی میں عام اصول کیا ہے، کوئی بھی شخص اگر بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے تو اسے موقع دیں، اپنی بات بیان کرنے کا موقع دیں. صرف اختلاف کی بنا پر کسی کے لیے رستہ نہیں بند کریں. اسلام بندے کے اچھے اخلاق کو انتہا تک پہنچا دیتا ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی ایسا سلوک کریں کہ وہ آپ کا گرویدہ ہو جائے، کہ اسے کلام سنائیں، امن دیں، گھر تک پہنچائیں. کتنا انصاف ہے اس میں. اگر لوگ غلط کر رہے ہیں نا
تو اس پہ غصہ نہ کریں، صرف کرٹیسائز نہ کریں، فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے. ان کو بتائیں کہ وہ کیا غلط کر رہے ہیں، شاید کہ وہ جانتے نہ ہوں، لا یعلمون، اور محبت کے ساتھ انہیں علم سکھانے کی کوشش کریں. کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، ان مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد کس طرح ہو سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا. تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، بے شک اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے. یہ بین الاقوامی تعلقات، انٹرنیشنل ریلیشنز کا ایک سنہری اصول ہے کہ اگر دشمن معاہدے پر سیدھا رہتا ہے، غداری نہیں کرتا، تو آپ پر بھی واجب ہے کہ سیدھے رہیں، کارروائی نہ کریں. اور اگر وہ ٹیڑھا ہوتا ہے، غلط کرتا ہے، تو پھر آپ پر سے معاہدے کی پابندی ختم ہو جاتی ہے. دشمن کے ساتھ اصول پر قائم رہنا ہی تقویٰ ہے. ان اللہ یحب المتقین پھر کہا گیا. متقی صرف نماز روزہ کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ میدان جنگ میں یا سیاسی میدان میں اوپوننٹ کے ساتھ بھی دیانتداری سے پیش آتا ہے. اور پھر یہ کہ یہ آیت ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ کسی پہ اندھا بھروسہ نہ کریں، اس کے طرز عمل کو دیکھتے ہوئے اپنے تعلقات کی سمت متعین کریں. یعنی اپنے معاملات میں اسی وقت تک کسی کے ساتھ تعاون کریں جب تک وہ آپ کے ساتھ مخلص اور سیدھا رہے. اگر وہ بدعہدی کرنا شروع کر دے تو پھر آپ بھی اپنا دفاع کر سکتے ہیں. اور یہ بھی یاد رہے کہ دشمن کی برائی کسی کو بد اخلاق نہ بنائے. کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، ان سے عہد باقی رکھنا کیسے ممکن ہے جبکہ اگر یہ تم پر غلبہ پا جائیں تو یہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت داری اور معاہدے کا لحاظ نہ کریں گے. یہ اپنے منہ کی باتوں سے تمہیں راضی کرتے ہیں حالانکہ ان کے دل انکار کرتے ہیں اور ان کی اکثریت نافرمان ہے. یعنی یہ قابل بھروسہ نہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ دشمن اگر غلبہ پا کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو، اس کا ارادہ رکھتا ہو، تو پھر غالب نہ ہونے دے اور لوگوں کی باتوں پر صرف نہ جائیں بلکہ ان کے عمل کو بھی دیکھیں. اور جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کا دشمن صرف موقع ملنے کی تلاش میں ہے تو اپنی حفاظت کے اقدامات میں کبھی سستی نہ کریں. مومن کی زبان اور دل ایک جیسے ہوتے ہیں، وہ اپنے اصول کہیں بھی نہیں چھوڑ سکتا. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کی آیات کو بہت کم قیمت میں بیچ ڈالا، پھر اس کے راستے سے روکا. یقیناً بہت برا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. دنیاوی مال و متاع کی خاطر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے سے انکار کرنے والے لوگ، ان کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے دنیا کے فائدوں کی خاطر اسلام قبول نہیں کیا. ایمان کے بدلے ساری دنیا بھی مل جائے تو وہ بہت کم ہے. بعض لوگ خود بھی رکتے ہیں صدوا عن سبیلہ اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں. اور پھر یہ کہ بدترین ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. انہم ساء ما کانوا یعملون، کتنا برا ہے حقیقت میں جو کچھ یہ کر رہے ہیں. تو بہرحال اصول یہاں سے یہ نکلتا ہے کہ دین اور دنیا کا ٹکراؤ ہو تو ہمیشہ اللہ کے حکم کو ترجیح دیں. عارضی فائدے کے لیے اپنی ویلیوز اور ایمان کا سودا نہ کریں. ہر وہ چیز ثمناً قلیلہ ہے جو آپ کو حق سے دور کر دے. حق کے بدلے کوئی بھی قیمت وصول نہ کریں جہاں حق چھوڑنا پڑا. حق سے مراد دین. لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون، کسی مومن کے بارے میں کسی قرابت داری اور معاہدے کا لحاظ نہیں رکھتے اور یہ ہیں ہی حد سے بڑھ جانے والے. مشرکین کی اصل دشمنی اسلام سے تھی، ایمان سے تھی. بات یہ کہ جب کوئی اللہ سے نہیں ڈرتا نا تو اسے انسانی قدروں کی بھی کوئی ان کے نزدیک ویلیو نہیں ہوتی، نہ رشتہ داریوں کی. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو مادی رعایت یا رشتہ داری کا واسطہ دے کے راضی نہیں کیا جا سکتا. اور مومن جو ہے وہ حد سے بڑھنے والا نہیں ہوتا. یاد رکھیے اگر کوئی آپ کے دین کی وجہ سے آپ کا دشمن ہے نا تو آپ اپنے دین اور ایمان کو اور مضبوط کر لیں. کیوں؟ تاکہ اللہ کی مدد آپ کو حاصل ہو. اور معاشرے میں ایسے لوگوں کو بھی پہچاننے کی ضرورت ہے جو اپنے مفاد کے لیے رشتے اور وعدے استعمال کرتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر پھر جاتے ہیں. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، پھر اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں. یہی دشمن تمہارے بھائی ہیں اگر یہ 3 کام کر لیں. اور ہم آیات کو ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں کسی کے پاسٹ کی وجہ سے اس سے گرج رکھنے کی اجازت نہیں دیتا. یہ پاسٹ میں ایسا تھا، یاد رہے گی یہ بات، بڑی اہم بات ہے. اگر کسی کا پاسٹ اچھا نہیں تھا لیکن اسے توبہ کر لی تو پھر کیا ہے، وہ آپ کا بھائی ہے. اب اسے پچھلی باتیں یاد نہیں کرائیں گے اور اس میں توبہ، نماز اور زکوٰۃ آتی ہے. اور پھر یہ کہ مومن کے لیے سب سے مضبوط رشتہ ایمان کا رشتہ ہوتا ہے.
جو خونی رشتے سے بھی آگے ہوتا ہے. وَإِنَّ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اور اگر یہ اپنے عہد و پیمان کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں تانا زنی کریں تو تم بھی کفر کے ان علم برداروں سے جنگ کرو، شاید کہ یہ باز آ جائیں، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں. معاہدے کے بعد غداری کرنے والوں کے لیے یہ حکم تھا. اور دین میں تانا زنی کا مطلب کیا؟ دین پر اعتراض کرنا، اس کا مذاق اڑانا. تو اس فساد کی جڑ کو ہی ختم کرنے کی پھر ضرورت ہے. اور ہر معاملے میں آپ یاد رکھیے، کہیں بھی اصلاح کرنا چاہتے ہیں نا، فساد کی جڑ پکڑیں پہلے. اگر فساد کی جڑ آپ کے ہاتھ نہیں آئی نا، اور آپ نے اوپر سے کچھ کر دیا کہ ہاں معاملہ حل ہو گیا، نہیں، اندر سے اس کو دیکھیں کہ اصل بات کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دین پر کس قسم کی تانا زنی کرتے ہیں. مثلا حجاب کو کہیں گے یہ پسماندگی کی علامت ہے، انتہا پسندی ہے، ایکسٹریمزم ہے، نماز وقت کا ضیاع ہے، حج میں پیسہ ضائع ہوتا ہے. اسی طرح جو سزائیں ہیں ان کے اوپر بھی اعتراض. ایسے لوگوں کو پھر جو دین کے خلاف باتیں کرتے ہوں ان کو نہیں چھوڑا جا سکتا. ان کی اصلاح ضروری ہے، یا پھر جو بھی دین اور سجیسٹ کرے ان کے لیے. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیا تم ایسے لوگوں سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دی اور رسول کو مکہ سے نکالنے کا ارادہ کیا، اور انہوں نے ہی پہلی مرتبہ تم سے جنگ چھیڑنے کی ابتدا کی تھی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم واقعی مومن ہو. مسلمان جو ہے وہ ابتدا نہیں کرتا بلکہ دشمن جنگ چھیڑتا ہے. بداؤکم اول مرہ، جنگ بدر انہوں نے شروع کی تھی، وہ آئے تھے لڑنے کے لیے لشکر لے کے. مسلمان تو دفاع کر رہے تھے. اور پھر فرمایا اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ یہ جھنجھوڑنے والا سوال ہے، یعنی تم مومن ہو کے ڈر رہے ہو. تو لوگوں کے خوف کا علاج ایمان میں ہے. اللہ کی عظمت کا خوف مخلوق کے خوف کو دلوں سے نکال دیتا ہے. فاللہ احق ان تخشوا ان کنتم مؤمنین قاتلوہم، یعنی ایسے جو مجرم ہیں، جو تمہارے دین کے دشمن ہیں، ان سے لڑو. یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا. ویخزہم، اور انہیں ذلیل و رسوا کرے گا. وینصرکم علیہم، اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا. ویشفی صدور قوم مؤمنین، اور مومن قوم کے سینوں کو شفا بخشے گا. مارکہ حق میں مومنوں کو 4 چیزیں دینے کا وعدہ کیا گیا ہے. ایک تمہارے ہاتھوں سزا، دوسرے ذلت، تیسرے ان کے خلاف تمہاری مدد، اور چوتھے تمہارے دلوں کو سکون، ٹھنڈک، شفا، قلبی اطمینان. اور فتح کو یہاں اللہ تعالیٰ نے شفا سے تعبیر کیا ہے. اور اللہ کی مدد تبھی آتی ہے جب انسان خود میدان عمل میں اترتا ہے، بیٹھے بٹھائے معجزوں کا انتظار نہ کرے. اور معاشرے میں جب کسی ظالم کو سزا ملتی ہے تو بے شمار مظلوموں کے لیے نفسیاتی علاج ثابت ہوتی ہے، وہ ان کو سکون دیتی ہے کہ کوئی ہے جس نے ظالموں کو پکڑا. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کا غصہ دور کرے گا. اور اللہ جس پر چاہے مہربان ہوتا ہے، اور اللہ بہت علم والا، خوب حکمت والا ہے. مسلمانوں کے دلوں میں مشرکین کے لیے شدید غصہ موجود تھا، کیونکہ انہوں نے طویل عرصہ ان پر ظلم کیے تھے، انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو صرف پھر مادی فتح عطا نہیں کرتا بلکہ ذہنی اور قلبی سکون بھی عطا کرتا ہے. اور اسلام صرف فتح کرنا نہیں سکھاتا، دلوں کا بھی تزکیہ کرتا ہے. اور مومن کی دشمنی کسی کی ذات سے نہیں بلکہ اس کے کفر سے ہونی چاہیے. اور آیت کے آخر میں 2 اہم صفات اللہ تعالیٰ کی آئی ہیں، علیم حکیم. جب حالات آپ کی مرضی کے مطابق نہ ہو تو یاد رکھیے اللہ علم والا بھی، حکمت والا بھی ہے. وہ کچھ جانتا جو تم نہیں جانتے، لہذا جو بھی ہوا ہے اس کے رضا سے ہوا ہے. ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ اللہ نے ابھی تک ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے. حقیقی کامیابی کے لیے پہلے امتحان ضروری ہوتا ہے. ام حسبتم، تم سمجھتے ہو، تمہارا کیا یہ خیال ہے کہ خالی زبانی باتیں کرنا کافی ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہاری سچائی کو جاننے کے لیے تمہیں آزمائے گا. اور پھر سچا مومن وہ ہے جس کی وفاداری کے 3 مراکز اللہ، اس کا رسول اور اہل ایمان ہیں. ان کے علاوہ کسی اور سے دوستی رکھنا جو ان کے مفاد کے خلاف ہو وہ ایمان ہی کے منافی ہے. اور مضبوط معاشرہ وہی ہوتا ہے جس میں سب لوگ قابل اعتماد ہوں. اور ایک اور اہم بات یہ کہ جب دین کے راستے میں مشکلات آئیں تو اسے اللہ کی طرف سے کردار سازی کا عمل سمجھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ سکھانا چاہتا ہے، اسے سزا نہ سمجھیں. اور یہ آپ کے سچا ہونے کی سند ہوتی ہے.
फिर इसी तरह जो एक और अहम बात है कि इज्तिमाई मफादात को ज़ाती ताल्लुकात पर कुर्बान न करें, अपनों के राज गैरों को न दें। ये वलीजा में आता है ये चीज कि आपने उनको दिली दोस्त बना लिया, क्योंकि जो दिली दोस्त होते हैं ना, उनसे इंसान हर बात शेयर कर जाता है। तो दीन के दुश्मनों को राजदार और बाएतमाद दोस्त बनाने से बचें। यानी आप किसी भी ऐसे शख्स को अपना दोस्त हमदर्द न समझे जो आपके दीन का मजाक उड़ाता है या दीन के खिलाफ है। فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما
ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي